ناظرین آداب، کیسے ہیں آپ؟ جہاں بھی ہیں خوش رہیں آپ۔ ناظرین، آج کا ولاگ اسلام کی ایک انتہائی اہم رسم شادی پر ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ شادی خانہ آبادی ہر مذہب و ملت میں ایک اہم ایونٹ سمجھا جاتا ہے، مگر ہم مسلمان اسے ایونٹ کی بجائے اہم فریضہ اور خوشی منانے کا ایک موقع تصور کرتے ہیں۔ شادی کی یہ تقریبات سادگی سے بھی منائی جا سکتی ہیں اور دولت کی نمود و نمائش کے ساتھ ساتھ شہرت کے حصول کی خاطر بھی۔ آئیے آج دو ملک، دو کھرب پتی خاندان اور دو شادیاں، ان کا موازنہ کرتے ہیں کہ کون کس انداز سے شادیاں مناتا ہے۔ ہاں، مگر یاد رہے کہ ایک اڈانی خاندان کٹر ہندو خاندان ہے، جبکہ دوسرا شریف خاندان کٹر مسلمان خاندان ہے۔ حیرت کی بات ہے، گوتم اڈانی جو انڈیا کا کھرب پتی مین ہے، وہ اپنے بیٹے جیت اڈانی کی شادی اتنی سادگی سے کرتا ہے کہ صرف خاندان کے افراد کو ہی مدعو کیا جاتا ہے۔ مجال ہے کوئی دولہے یا دلہن یا ان کے والدین کی طرف سے بھی کوئی ملنے والا مدعو کیا گیا ہو۔ ناظرین، یہ شادی سادگی سے ضرور ہوئی، مگر اس پر بھی اربوں روپیہ خرچ کیا گیا۔ مگر کیوں اور کیسے، یہ جاننے کے لیے پورے ولاگ کا دیکھنا ضروری ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی بہتا چڑھے کے مطابق اڈانی خاندان کی شادی بھی ہو گئی اور شہرت مفت میں مل گئی۔ تو ناظرین، یہاں فرق ہے صرف سوچ کا۔ گوتم اڈانی صاحب نے سوچا، دوست احباب آئیں گے، مرغے اور بکرے اڑائیں گے، ٹیشو پیپر سے منہ صاف کرتے ہوئے گھروں کو چلے جائیں گے اور ہمارا پیسہ خام خواہ خرچ ہو جائے گا۔ تو پھر ایسی جگہ دولت خرچ کرنے کا کیا فائدہ جس میں منافع 0% ہو۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ شادی سادگی سے منا لیتے ہیں اور وہی دولت جو شادی پہ خرچ کرنی تھی، اسی دولت سے 10,000 کروڑ روپیہ ملک کی عوام کی خاطر صحت، تعلیم اور فنی شعبہ جات کو عطیہ کر دیتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ دولہے اور دلہن نے بھی نکاح سے پہلے یہ عہد کیا کہ وہ ہر سال 500 معذور خواتین کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپیہ فی دلہن بطور عطیہ دیا کریں گے۔ جی ہاں، شادی ہو تو ایسی جسے پوری جنتا یاد رکھے۔ چلیے آئیے اب دیکھتے ہیں پاکستانی کھرب پتی شریف خاندان کے نواسے اور پوتے کی شادی کیسے اور کس شان سے منائی گئی۔ مریم صفدر اوان صاحبہ کا اپنا بیان ہے کہ لندن تو کیا، پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں، میں والد کے گھر میں رہتی ہوں اور وہی میری کفالت کرتے ہیں۔ جبکہ صاحبزادہ حسین نواز پیڈسٹل کم ٹیبل فین کی طرح، یعنی تولیدی مادہ تو ضرور پاکستانی ہے، مگر ماحولیاتی لحاظ سے برٹش نیشنل ہے۔ جبکہ برطانیہ کے مالیاتی ادارے نے اسے بینکرپٹڈ کر کے اس پر ہر قسم کی کاروباری پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ مگر اتنی پتلی حالت ہونے کے باوجود یہ دونوں بہن بھائی پاکستان میں اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ پیسہ یوں اڑاتے نظر آتے ہیں جیسے گرد آلود آندھی کے سبب گلیوں میں بکھرے ہوئے کاغذ فضا میں اڑنے لگتے ہیں۔ ان کی شادیوں میں ایک خوبی ضرور ہے، ساس بہو سے زیادہ ڈیکوریٹڈ اور زیورات سے لدی نظر آتی ہے۔ یوں گمان ہوتا ہے جیسے ساس بہو ہو اور بہو ساس، دولہا بھی شش و پنج میں پڑا رہتا ہے، کسے کیا سمجھوں۔ جی ہاں، جنید صفدر کی یہ تصویر جو اس کی شادی کے موقع پر سوشل میڈیا میں شیئر کی گئی، اس بات کا منہ کھولتا ثبوت ہے۔ اب فیصلہ آپ کی کورٹ میں کہ ٹپ ٹاپ اور ایکشن کے لحاظ سے رومانٹک کون زیادہ نظر آتا ہے، ساس یا بہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شریف فیملی کی شادیوں میں کیپٹن صفدر کیوں غائب رہتا ہے۔ دراصل اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ریٹائرڈ فوجی سوائے گیٹ کیپر کے کچھ اور نہیں کر سکتا، لہٰذا شریف فیملی کی شادیوں پر ان کی ڈیوٹی شادی ہال کے گیٹ پر شادی کارڈ چیک کرنے پر لگی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی غریب بندہ بن بلائے مہمان بن کر شادی ہال میں داخل تو نہیں ہو رہا۔ ناظرین و سامعین، اب فائنل فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک کٹر ہندو فیملی اسوہ رسول پر عمل کر رہی ہے یا ایک کٹر مذہبی گھرانہ اسوہ رسول سے انحراف کر رہا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، شادیوں کے لحاظ سے شہرت دونوں نے کمائی، مگر دونوں کی شہرت کی سمتیں ڈیفرنٹ ہیں۔ ہندوستان کے ارب پتی کٹر ہندو خاندان نے شادی تو سادگی سے منائی، مگر شہرت کا سبب فلاحی کاموں پر دولت کا خرچ کرنا بنا، جبکہ پاکستان کے ارب پتی کٹر مسلم خاندان کی شہرت کا سبب محض نمود و نمائش اور دولت کا بے جا استعمال رہا۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔